اسکلم سید خضر کی یہ پارٹ 4 ہے۔ وہ آج پارک گیا ہی کیوں تھا؟ فلیٹ کا دروازہ پٹک کر وہ اپنے کمرے میں گیا تھا۔ گھوپ اندھیرے کے باوجود اس نے کمرہ روشن نہیں کیا۔ ویسے ہی جا کر بستر پر لیٹ گئے انسان کو غلطیوں کے بعد ہی پچھتاوا کیوں ہوتا ہے؟ اسے اس لمحے کے بعد سے ہی پچھتاوا شروع ہو گیا تھا جب اس نے تم اب تک مر کیوں نہیں گئے ہو ارمغان؟ آج شاید ارمغان کا خود کو کوسنے کا سیشن نمبر 5520 شروع ہو چکا تھا۔ ایموشنز کنٹرول نہیں ہوتے تم سے، تم کیا ہو؟ وہ خود کو ایسے ڈانٹ رہا تھا جیسے کسی کو کوئی گالیاں دے رہا ہو۔ جو تم نے آج کیا ہے، اس کے بعد سے تو عریج کیا دنیا کی ہر لڑکی تم سے 100 میل دور رہے گی۔ وہ آنے والے حالات کا خود سے حساب لگانے لگا تھا۔ اچھا ہے تم یہی تو ڈیزرو کرتے ہو، بلکہ تم اس سے بھی بدتر ڈیزرو کرتے ہو۔ عریج تم کو ایک تھپڑ بھی رسید کر دیتی تو بھی وہ کافی نہ ہوتا۔ وہ اب منہ پر ہاتھ رکھے آدھے گھنٹے پہلے ہوئے مناظر کو یاد کر رہا تھا۔ ارمغان اور اظہار محبت، یہ کم از کم ارمغان کے تاحیات ہونے تک تو ناممکن لگتا تھا، مگر زندگی بھی تو عجیب اور اجنبی ہوتی ہے۔ آج ارمغان مطہر علی ہے اپنے جذبات کے سامنے ہار گیا تھا۔ وہ کبھی نہیں آئے گی، اب تو وہ کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اگر اب وہ آئی تو میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ خود کو ایک آخری بار کوستا بستر سے اٹھا اور اپنے بلے کو تلاش کرنے لگا تھا۔ ایک تو یہ آوارہ بلا منوس مارا کہاں رہتا ہے؟ جب خود کو کوسنا ختم ہو گیا تھا تو ایک بے زبان جانور کی باری آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا کنفیوزڈ محسوس کیا تھا۔ اسے محبت تھی، مگر وہ کبھی اسے اون نہیں کر پایا تھا۔ وہ کبھی محبت کے اظہار کو اون نہیں کر پایا تھا، اور آج جو اس نے کہا تھا، اس کے بعد تو اسے اپنی زندگی سے اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی نہیں آئے گی، اس نے ایک بار پھر بڑبڑایا۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس کی باقی باتوں سے اب جب ذہن ہٹا تو ایک دوسری بات اس کے گلے پڑ گئی۔ اس نے ریچھ کو دعوت خاص دی تھی پرسوں شام 7 بجے، جس میں وہ کبھی نہیں جانے والی تھی۔ بہت ہو گیا ملاقاتوں اور سوالات کا یہ سلسلہ، اب اتفاق میں تو کیا، میں خواب میں بھی اس شخص کو دیکھنے نہیں چاہوں گی۔ اس کا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اسے اب نیند کی ضرورت تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں وہی شخص دائرہ کاٹ رہا تھا، گول چشمہ، گندمی رنگت، ہلکی شیو، زخمی ہاتھ۔ وہ فجر کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سر بھاری ہو رہا تھا۔ سر اور جسم میں تھکن اب معمول سا بن چکا تھا۔ اس نے خود پر جان لگاتے واش روم تک کا سفر کیا۔ وہ اب تک اس کو بھول نہیں پائی تھی، اور اس خواب کے بعد تو بالکل بھی نہیں جو آج اس نے دیکھا تھا۔ 4 رکعت نماز پڑھ کر وہ کچن میں اپنا ناشتہ بنانے چلی گئی تھی۔ آج یونیورسٹی جانا تھا، مگر نہ ہمت تھی نہ دل، مگر پہلے ہی وہ اتنی کلاسز مس کر چکی تھی کہ اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ کمرے میں ناشتہ لائے وہ اس خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے خواب میں ارمغان اور خود کو دیکھا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے پر پستول تانی ہوئی تھی۔ ارمغان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عریج کی آنکھوں میں بے یقینی۔ تیز بارش تراتر برس رہی تھی۔ وقفے وقفے سے سرمئی بادلوں میں بجلی چمکتی منظر کو اور وحشت ناک بنا رہی تھی۔ وہ سنسان سڑک تھی، بس بجلی کی روشنی تھی جو سڑک کو پل بھر کے لیے روشن کرتی، اور پل بھر بعد اندھیرا۔ دل ٹوٹ جانا بہت دکھ دیتا ہے عریج، اس کے سامنے کھڑے شخص نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ پستول ویسے ہی تنی تھی۔ اور تم جانتی ہو کہ یہ بات میں نے اپنے لیے نہیں کہی، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ انتظار انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نظروں کا تبادلہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹوٹا تھا، جیسے آنکھیں جھپکی ہی نہ ہوں۔ میری امید ٹوٹتی جا رہی ہے اور تمہاری ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے الفاظ جہاں ختم ہوئے، لمحے بعد بادل اتنی زور سے گرجے کہ اس کا چہرہ روشن ہوا۔ اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی۔ عریج نے سر جھٹکا تو حقیقت کی دنیا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ خواب کو جوڑ توڑ کرتی اس کا کوئی مطلب بنا رہی تھی۔ جہاں اس کو خواب کا منظر الجھا رہا تھا، وہاں ارمغان کے کہے الفاظ کوئی معنی ہی نہیں بنا رہے تھے۔ اس پہ ارمغان نے ایسے پستول کیوں تانی ہوئی تھی؟ اس کے چہرے پر خون کے نشان کیوں تھے؟ وہ خون کس کا تھا؟ اور پھر ارمغان کے الفاظ، کون سی امید، کس کا انتظار؟ عریج کی سوچ جہاں جا رہی تھی وہ قابل یقین تھی نہیں۔ وہ ارحم کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور اگر ارحم کو جانتا بھی تھا تو عریج کے احساسات کو کبھی نہیں جان سکتا۔ تو جو اظہار عریج ارحم کے سامنے ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کر پائی تھی، وہ ایک انجان شخص کیسے جان سکتا تھا؟ اس نے اس کی بات کا کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کی۔ وہ یہ تو بھول گئی تھی کہ جو اس نے دیکھا تھا وہ خواب تھا، اور خواب دل و دماغ کی باتوں کو مناظر کی صورت میں دکھاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو تقریباً مر چکی تھی۔ کھانا کھائے بغیر وہ بستر جا لیٹی تھی۔ پورے دن اس نے خود کو مصروف رکھا تھا تاکہ وہ خواب اس کے ذہن سے نکل جائے۔ وہ ناکام ہوئی تھی۔ وہ ارحم کو نہیں جانتا تھا، پھر وہ کیسے دعوے سے کہہ رہا تھا کہ اس کی امید ٹوٹ چکی ہے؟ اسے معلوم تھا کہ اس کی امید ٹوٹ چکی ہے، مگر وہ زندگی میں ارحم کی جگہ کسی کو نہیں دے پائے گی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا
اس نے نہ جانے کتنی ہی بار ارمغان کو ارحم کی جگہ رکھ کر سوچا تھا، مگر وہ نہیں کر پاتی۔ جو لمحے اور جو احساس ارحم کے ساتھ محسوس ہوئے تھے وہ کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں ہوئے تھے، نہ ہو سکتے تھے۔ آنکھیں بند ہونے تک وہ اپنے ذہن میں خود کو اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ اسے یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کا فیصلہ ارمغان کی بھی وہی حالت کر سکتا تھا جس میں وہ معلوم نہیں کتنے سالوں سے اٹکی ہوئی ہے، مگر وہ فیصلہ اس کے لیے بھی اور ارمغان کے لیے بھی بہتر تھا۔ اسے کیا معلوم تھا اس کا ایک انکار اس کی زندگی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ 2 دن بعد گھر سے باہر نکلنا بھی اس کے اندر کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ لایا تھا۔ اس کا دل ایک ماچس کی تیلی کی طرح سلگ رہا تھا، آہستہ آہستہ درد کی ہر لہر کو محسوس کرواتا، جس کا آخری پریکٹس میچ تھا اور آج رات ہی سے لاہور روانہ ہونا تھا۔ کل سے ٹورنامنٹ کے میچ شروع ہونے کو تھے اور آج بہت ہلکا پھلکا سا وارم اپ تھا۔ کلب میں داخل ہوتے ہی اس نے پوسٹر بینر پر اپنے کلب کا نیا لوگو دیکھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا تھا کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاید اس نے وہ لوگو کہیں دیکھ رکھا ہے، پھر بھی اسے نظر انداز کرتے وہ کلب کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ پورے وارم اپ کے دوران اس نے ایک ہی بات کو سوچا تھا، 7 بجنے میں 10 منٹ ہی باقی تھے۔ اس کی ٹیم میٹس نے پہلی بار ارمغان کو اتنا غیر دماغ پایا تھا، وہ بھی فٹ بال کے معاملے میں۔ وقتاً فوقتاً وہ چہرہ اٹھا کے سیڑھیوں کی جانب دیکھتا، ہر بار دل کے اندر امید کی ننھی سی کرن جگمگاتی اور پھر لمحے بعد بجھ جاتی۔ وہ آئے گی کہ آواز، وہ نہیں آئے گی کہ شور میں ڈوب جاتی۔ جیسے کوئی لمحہ بہ لمحہ امید کی ڈور کو چھری سے کاٹ رہا ہو اور رسی کی ڈور اس کے دل سے جڑی ہو، آہستہ آہستہ جیسے اس کے دل سے خون رس رہا ہو۔ 7:20 ہو گئے تھے، اچھے خاصے کھلاڑی اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ رات کو انہیں ساتھ لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ اسے بھی مغرب کی رنگوں کو جیسے اس نے وہاں سیڑھیوں پہ بیٹھے حفظ کر لیا تھا۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اسے وہ یاد نہیں آئی تھی، وہ اس کے ذہن سے نکلی کب تھی جو یاد آتی؟ وہ تو اس کے ساتھ نہ ہو کر بھی ساتھ تھی، بس اس کی آواز کو وہ یاد کر رہا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ دل بھی اتنی ہی زور سے ٹوٹتا ہے جتنے شور سے کوئی شیشے کا پیس۔ تم نے دل کو ٹوٹتے سنا ہے؟ اور پھر یک طرفہ محبت مکمل ہوتی ہی کب ہے؟ کتنی کوشش کی تھی میں نے، خود کو کتنا بدلا تھا۔ میں تو بس ہیرو بننا چاہتا تھا، میں تو اس کی کہانی کا کردار بننا چاہتا تھا۔ سب کو بس پرنس چارمنگ پسند ہوتے ہیں، میں نے خود کو حیوان سے پرنس چارمنگ میں بدل لیا تھا، یا شاید یہ صرف میرا وہم تھا۔ شاید میں اب بھی اتنا ہی گھٹیا غلیظ اور بے دل حیوان تھا جس پر کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور میں کتنا بے وقوف ہوں۔ مجھے لگا تھا میری زندگی جینے کے قابل بنتی جا رہی ہے، مجھے لگا تھا میری زندگی میں رنگ واپس آنے لگے ہیں، مجھے لگا تھا کہ میری ہیملیٹ والی داستان ایک فیری ٹیل کی طرح اختتام پذیر ہو جائے گی، مگر نہیں۔ میں اسی زندگی کو جیتا رہا، اسی زندگی کو جیتا رہوں گا، اور میری زندگی کا اختتام بھی ہیملیٹ کی کہانی کی طرح ہی ہوگا۔ 7 ماہ دل، دماغ، کردار، احساس اور خواہشات بدلنے کے بعد بھی وہ میری کہانی کی ہیروئن رہی اور میں اس کی کہانی کا ویلن۔ ایک داستان آج ختم ہو گئی تھی، وہ داستان جو ہمیشہ ہر جہاں میں ہی ادھوری رہ جانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو کسی دعا کی طرح پونچھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہت سے کام کرنے باقی تھے۔ وہ نہیں گئی تھی۔ پہلی بار اس نے خود سے کیا وعدہ نبھایا تھا۔ وہ ارمغان سے ملنے نہیں گئی اور وہ پچھتا بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے جو کیا تھا اپنی حفاظت اور بھلائی کے لیے کیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں سے ایک آواز بار بار اس کا دل بھاری کر رہی تھی۔ کیا پتہ اس نے کسی دوسرے مقصد کے لیے بلایا ہو، کیا پتہ اس کی بات کا مطلب وہ نہ ہو جو وہ سمجھتی تھی، کیا پتہ اس نے ریچھ کا انتظار کیا ہو مگر وہ خواب، اس کی باتیں کسی بھی دوسرے رخ نہیں جا رہی تھی۔ کیا اس نے واقعی غلط کیا تھا؟ نہیں، اس نے دل سے آتی آواز کو دبا دیا تھا۔ اسے ارمغان والا باپ اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ارمغان سے انکمفرٹیبل نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتی تھی۔ وہ انجان تھا اور انجان اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی۔ افسوس اس بات کا تھا کہ جب ہر بار اریج کسی کے بارے میں سوچتی تو اچھا سوچتی، مگر ارمغان کے بارے میں وہ کبھی اچھا سوچ نہیں پائی تھی۔ وہ ہوتی ہے نا ایک گٹ فیلنگ جو پہلے سے ہی دماغ میں ایک انتباہ بھیج دیتی ہے، اب انسان اسے اگنور کرے یا اس پر غور کرے۔ 8:30 بج چکے تھے اور وہ کھانا کھانے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس انسان کو وہ اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بس کچھ دنوں میں اس کی سوچ ہی پلٹ کر رکھ دے گا، کیونکہ ہماری چلاک اریج کو باتیں ہی اتنی جلدی سمجھ آتی ہیں۔ وہ گھر آیا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر لاؤنج روشن کیا۔ اس وقت گبی اس کے پاؤں میں آ کر لیٹا تھا۔ ارمغان نے پاؤں جھلایا تو وہ فاصلے پر
جا گرا، پھر واپس قریب نہ آیا بلکہ دوسری طرف بھاگ گیا۔ وہ جوتوں کو اچھالتے کمرے کی طرف آیا تھا، دراز سے دوائیوں کا ڈبہ کپکپاتے ہاتھوں سے نکالا اور دوا منہ میں رکھی۔ پھر وہ کمرے میں رکا نہیں بلکہ فریج سے پانی نکال کر کھٹاکھٹ پی گیا۔ اسے 11 بجے تمام کھلاڑیوں کے ساتھ لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ کمرے میں واپس آیا تو اس نے بلب کو بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند اور آنسو کی وجہ سے سرخ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ محل سے پہلے خود کو کمپوز کرنا چاہتا تھا۔ عریج کا پاپ اس کی زندگی میں بند ہو گیا تھا اور اب اسے وہ واپس نہیں کھولنے کی کوشش کرنی تھی۔ کتنے عرصے بعد اس کا دل پھر ٹوٹا تھا، مگر آج تکلیف بہت زیادہ ہوئی تھی، اس دن سے بھی زیادہ جس دن اس کو ایک الزام کے تحت گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اس دن سے بھی زیادہ جس دن اسے اس کی ماں کی آخری بار شکل بھی نہیں دکھائی گئی تھی، اس دن سے بھی زیادہ جب اس کے جسم کے ساتھ غلاظت کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ دل پہلے بھی ٹوٹا تھا، آج بھی ٹوٹا تھا، مگر آج تکلیف زیادہ ہوئی تھی، شاید کیونکہ امید بھی ساتھ ٹوٹی تھی۔ وہ اب کسی سے دل نہیں لگا پائے گا، نہ امید۔ اس نے آنکھیں موند لیں، اسے چند گھنٹے آرام کرنا تھا۔ اس کی آنکھ گبی کی آواز سے ٹوٹی تھی، وہ اس کے اوپر لیٹا میوں میوں کرتا کھانا مانگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی مگر پتلیوں میں بے حد درد تھا، دماغ اتنا دکھ رہا تھا کہ جیسے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ اس نے دقت سے موبائل اٹھاتے وقت دیکھا، اس کے پاس 1.5 گھنٹہ تھا اور اس کے بعد وہ 10 دن کے لیے لاہور جا رہا تھا۔ سب کچھ کراچی چھوڑ کے اس نے بے اختیار آنکھیں ملیں اور واش روم میں داخل ہوا، شیشے میں اپنا عکس دیکھتے جیسے وہ کچھ یاد کرنا چاہ رہا تھا۔ اور پھر شام کیا ہوا تھا؟ اس کی یاد کسی ریت کی طرح ذہن سے پھسل رہی تھی۔ اس کے سر میں درد کیوں تھا؟ واش روم سے باہر آ کر اس نے دراز کھول کر دوائیوں کا ڈبہ کھولا، وہ چونکا اس نے دوا کب کھائی تھی؟ جیب پر ہاتھ مارتے اسے اندر کچھ محسوس ہوا، اسے کام کرنا تھا، اسے بس اتنا یاد آیا تھا کہ اسے لاہور جانے سے پہلے کام کرنا تھا۔ اس کے ذہن کو کیا ہوا تھا؟ وہ سب بھولتا کیوں جا رہا تھا؟ جیب سے پاکٹ واچ نکالتے اس نے بغور اسے دیکھا، دروس کو ایک ضروری کام کرنا تھا۔ گھڑی کو واپس جیب میں ڈالتے اس نے اپنے گھر کی چابیاں اٹھائیں اور فون پہ ایک کوڈ ملاتے کسی کو کال کرنے لگا۔ کال پہلی رنگ پر اٹھا لی گئی۔ جی باس، دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی۔ مارک 39 کی باڈی 2 دن میں آ جانی چاہیے۔ مارک 40 کی تیاری کرو، تمہیں لوکیشن مل جائے گی، مگر جب میں کہوں گا تب، اس سے پہلے قدم نہ اٹھانا، بس مارک 40 پر نظر رکھنا۔ اس کی آواز بدل گئی تھی، اس آواز کا لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ اس نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی۔ آنکھوں میں درد کی ایک اور ٹیس اٹھی تو اس نے بے اختیار آنکھوں کو مسلا۔ دروس کو لاہور جانے سے پہلے کام کرنا تھا، بہت ضروری کام۔ وہ صحن میں بیٹھی پاؤں جھلاتے فون پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی، بال کھلے، گردن سے تھوڑے نیچے وولف کٹ میں کٹے تھے اور ٹراؤزر پر کریم کلر کی کرتی، دوپٹہ گردن میں رسی کی مانند وہ کافی معمولی حلیے میں تھی۔ چہرے پر ٹکے چشمے کو ٹھیک کرتے اس نے پیغام ایک بار پھر مٹا دیا، لفظوں کو جوڑ توڑ کرتے اسے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں سے بات شروع کرے، کیا لکھے، کیا کہے۔ اس نے سر گھما کے آسمان دیکھا، سیاہ آسمان پہ باہر چاند چمک رہا تھا، تارے جیسے گم تھے، ارہم کے تارے۔ آج اتنے عرصے بعد اس نے آسمان کو تاروں کے بغیر دیکھا تو ذہن صاف ہو گیا تھا، آسمان تاروں سے خالی تھا، عریج کا دل بھی ارہم سے خالی تھا۔ اس نے آنکھیں واپس فون کی طرف متوجہ کر لیں۔ وہ بات کہاں سے شروع کرے؟ 10 دن پہلے ارمغان سے نہ ملے ایک دن ہونے والا تھا، وہ رات سوئی نہیں تھی، وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیا بات کرنی تھی اسے، اور وہ پارک والی بات۔ اس کی موجودگی نے بھی اسے ڈسٹرب کیا تھا اور اس کی غیر موجودگی نے بھی۔ فجر تک اس کی آنکھیں یوں ہی لیٹے لیٹے چھت گھومتے پنکھے کو تکتی رہی تھی۔ جہاں اس کے ذہن سے ارمغان نہیں نکلا تھا وہاں اس کے ذہن میں پہلے ہی ارہم کا بسیرا تھا۔ اس کے ساتھ گزرے لمحات وقفے وقفے سے ذہن میں یاد آ رہے تھے، اس کی یاد افزودہ کر دیتی تھی اسے، جیسے پھول دکھا کہ اس کو کانٹے پکڑا دیے ہوں کسی نے۔ ماضی کے رنگوں کو جدا کریں تو سرمئی رنگ کی سوکھی سوکھی سی داستان میں سے ایک دن وہ جمعے کا تھا۔ ارہم کی جرمنی میں جاب لگ گئی تھی، جتنی بری طرح عریج کا دل کسی نے مٹھی میں بند کیا تھا وہ صرف عریج ہی جانتی تھی۔ فاطمہ منزل کے صحن میں سب جمع ارہم کے ہاتھ سے مٹھائی کا لطف اٹھا رہے تھے، سب خوشی خوشی ارہم سے باتیں کر رہے تھے۔ مریم تو ابھی سے ہی اسے ہدایت دینا شروع ہو گئی تھی اور وہ مسکرا مسکرا کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ گھر کا ہر فرد سے اس سرمئی آسمان تلے صحن میں جمع تھا سوائے عریج کے۔ وہ کمرے میں سب سے الگ تھلگ بستر پر بیٹھی تھی، جیسے خود کے ہی دل پہ مرہم لگا رہی ہو۔ وہ کسی کے لیے کیوں رو رہی تھی؟ اس کے لیے جس کو کبھی اس کا ہونا ہی نہ تھا۔ اگر وہ اس کی قسمت کی سنہری لکیر نہ تھا تو اسے کس چیز کا غم تھا؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ ایک دن اسے ایسے ہی جانا تھا، ملک سے بھی اور دل سے بھی، مگر وہ اسے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی کا یہ مرحلہ اتنا مشکل ہوگا۔ وہ ہر لمحے اس وقت کے لیے تیار تھی، مگر اب کہ جب وہ وقت آیا تھا تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اس کی آواز نہیں نکلی تھی، مگر آنسو گواہ تھے۔ اس کے دل میں ایک امید سی جاگی تھی، کیا پتہ وہ میرے کہنے پہ جرمنی نہ جائے یا پھر مجھ سے
یہ امید بہت نازک تھی، جیسے اسے امید سے ہی امید نہ ہو، مگر دل تو دل تھا، ہر مرحلہ ہر مشکل پار کرنے کے لیے تیار تھا۔ رات 11 بجے وہ اپنی کچی نیند سے جاگی تھی۔ کمرہ روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور دروازے پر ایک آہٹ نے اسے جگا دیا تھا۔ اسے چشمہ چہرے پر ٹکائے دروازے کے پاس دیکھا۔ وہی سلور لاکٹ، ریچھ جانتی تھی کہ وہ کس کا لاکٹ ہے، وہی تو جانتی تھی۔ چپل پیروں میں پھسائے اس نے لاکٹ اٹھایا، وہی ابڑی ہوئی عبارت۔ وہ مسکرائی تھی، مگر اس مسکراہٹ میں کوئی خوشی ہی نہیں تھی۔ اسے آج ہمت کرنی تھی، اپنی محبت کے لیے ایک قدم اٹھانا تھا۔ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اسے امید سے زیادہ اعتماد تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے گیلری تک پہنچ گئی تھی۔ بالکنی پہ پہنچتے ہی اس کے قدم رک گئے تھے۔ سرمئی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے، چشمہ سامنے ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہر بار کی طرح اس کی مسکراہٹ میں وہی کشش تھی جو اس کی شخصیت میں تھی۔ وہ ٹیبل کے قریب آنے لگی۔ حال اس نے یادوں کا سلسلہ وہیں توڑ دیا۔ وہ پھر سے اپنا دل کیسے دکھاتی، وہ اس رات کو پھر سے کبھی دہرا نہیں پائے گی۔ اس کا دل رک جاتا ہے۔ وہ جمعے کی رات اس کی زندگی خوبصورت آئینے کو چکنا چور کر کے ایک حقیقت کا آئینہ اس کے سامنے لاتی تھی، جس میں وہ اپنا ٹوٹا عکس خود بھی کبھی دیکھ نہ پائی تھی، نہ دیکھ پائے گی۔ فجر تک وہ یوں ہی جاگی رہی تھی۔ فجر کی اذان پہ بھی وہ اٹھی نہیں، یہاں تک کہ فجر قضا ہو گئی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، یقیناً ہونا ہوگی۔ وہ صبح اٹھ کے سب کے لیے ناشتہ بناتی تھی، مگر عریض کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے اٹھ کے دیکھا بھی نہیں، اس کے اندر ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ کوئی کام کرنے کی تکان اور درد کا ایسا امتزاج تھا۔ عریض کی آنکھیں بند دروازے تک جا ٹھہری تھیں۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ اس کے کمرے کے باہر کون کھڑا تھا۔ ارادے کے خلاف وہ اسے بھول نہیں سکا تھا۔ اسے لاہور آئے آج 2 دن ہو گئے تھے اور وہ عریض نامی بھاب اپنی زندگی سے بند نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کو سچ بتانا چاہتا تھا اور وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں لاہور آ کر ہر یاد میں دھندلا پانی سا پڑ گیا تھا۔ وہ ٹورنامنٹ جس کا اس کو اتنی شدت سے انتظار تھا، اب جب وہ دن آیا تھا تو تمام جذبے جیسے راکھ ہو گئے تھے۔ پہلا میچ ہو چکا تھا جس کو وہ بآسانی جیت گئے تھے۔ وہ اس وقت گلبرگ کے ایک ہوٹل میں جوتے اتار رہا تھا۔ اس نے عریض کا انسٹاگرام کھولا، وہاں انسٹاگرام یوزر لکھا آ رہا تھا، تمام پوسٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ارمغان کو بلاک کر دیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری، وہ اب کوئی قدم نہیں اٹھا پائے گی۔ اپنا دل کوئی ایک جگہ سے 2 بار کیسے تڑوا سکتا تھا؟ کاش میں شیطان ہوتا، غلط کام کرتا، مگر لوگوں کو تو نہ دکھتا، نہ ان کو دکھتا، نہ ان سے دل لگاتا، نہ لوگوں کو پتہ لگتا، نہ میں نظروں میں آتا۔ اس نے بے آواز کہا تھا، جیسے خود پر بھی اب ترس آنے لگا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے آئینے کے سامنے کھڑے اپنا عکس دیکھ رہی تھی، گہرا سانولا چہرہ، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے جو کنسیلر سے چھپانے کے باوجود بھی چھپ نہ پائے تھے۔ یہ اسی عریض کا عکس تھا جو خود سے ڈرتی تھی، جو کچھ کہتی نہ تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا اس کی ہر بات غلط اور فضول ہے۔ یہ وہی عریض تھی جو کہنے سے پہلے اپنی ہر بات کو 1000 بار سوچتی اور پھر بھی کہہ نہ پاتی۔ عریض، تمہارا اتنا لو کانفیڈنس ہے۔ آج صبح ہی اس کی دوست نے کسی بات پر اسے کہا تھا۔ یہ وہی عریض تھی جو اداس ہوتی تو خود کو خود مانتی تھی، خود مناتی تھی۔ عریض خود کی نظروں میں ہی فضول تھی تو کسی اور کی نظروں کو کیا بھاتی؟ اس میں کیا تھا پسند کرنے والا؟ وہ ہار مان جاتی تھی کیونکہ وہ کبھی جیت کے قریب بھی پہنچ نہیں پائی تھی۔ اسے شرمندگی ہوتی تھی خود سے، وہ اپنی باتوں میں ہی کھو جاتی تھی، دوسرے لوگوں کی باتوں کو ذہن میں سوار کر لیتی۔ اس کا اصل چہرہ کیا تھا؟ اس کی خواہشات کیا تھیں؟ اس کی خواہشات وہ تھیں جو لوگ اسے بتاتے تھے، اس کا اصل وہ تھا جو لوگ اسے دکھاتے تھے۔ ریچھ خود میں تو کچھ نہ تھی، لوگ صحیح تھے، لوگ اس کو برے مشورے کیوں دیں گے؟ اس نے کبھی احتجاج ہی نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی نظروں میں تو اس کی باتیں بھی بے معنی تھیں۔ وہ خود کے لیے کیا قدم اٹھاتی جب وہ اپنی زندگی میں خود ہی ایک سائیڈ کریکٹر تھی؟ اس کو غائب دماغی سے نکالنے والی آواز بیگ میں بجتے رنگ ٹون کی آواز تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے آنکھوں سے ٹپکتے آنسو پونچھے جو نہ جانے کب آئے تھے۔ فون نکال کر اس نے نمبر دیکھا۔ آج پہلی بار اس نمبر کو دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، وہ ارحم کی کال تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد اس نے کال کی تھی۔ عریض نے سرخ بٹن دبا دیا، فون واپس سے بیگ میں ڈالا اور نل کھول کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگی۔ کیا فائدہ تھا اس ریل گاڑی کے پیچھے بھاگنے کا جو اس کی منزل کی طرف ہی نہ جاتی ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بدلنے میں سال لگ جاتے ہیں، مگر نہیں، انسان تو لمحوں میں بدلتا ہے، اس کا دل لمحوں میں پلٹ جاتا ہے، برائی سے اچھائی کی طرف یا اچھائی سے برائی کی طرف۔ عریض واش روم سے باہر آئی تو اس کا منہ صاف ہو چکا تھا، دل و دماغ لمحہ بلمحہ داغ چھٹا رہے تھے۔ فیصلہ سامنے تھا، زندگی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہی تھی۔ وہ اب اندھی نہیں بنے گی، اس نے یہ وعدہ خود سے کیا تھا، اور ہر بار کے برخلاف یہ وعدہ جھوٹا نہ تھا۔ آج 8 دن گزر گئے تھے ارمغان سے ملنے نہ جانے کے، اور 10 دن ہو گئے تھے اس سے ملے ہوئے۔
اس نے ہر دن کا حساب کر رکھا تھا، ہر ایک دن کا۔ وہ بہت دن بعد ہی صحیح مگر ارمغان کی باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ وہ ارمغان کو ارہم کی جگہ پر رکھ رہی تھی، جبکہ ارمغان کو تو اسے اپنی جگہ رکھ کر جانچنا تھا۔ کیا مختلف تھا ان میں؟ کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا جو ریچھ کے ساتھ ہوا تھا۔ ریچھ بھی وہی کر رہی تھی جو ارہم نے کیا تھا۔ وہ محبت نہ کرتی، وہ بات تو سن سکتی تھی، کم از کم وہ کسی کی پکار تو سن سکتی تھی۔ وہ بھلائی منزل تک جاتی سیڑھیوں کی دہانے بیٹھی تھی اور اب اٹھ کر گیلری کی طرف آ گئی تھی۔ ہر چیز ویسی ہی تھی، ٹیبل، کرسیاں، پودے، بس آج وہ نہیں تھا۔ کمرے میں سب سونے جا چکے تھے۔ اوپری منزل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل تک آئی، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ آج وہ رات آ گئی تھی جس رات اسے سب قبول کرنا تھا۔ اسے آج آگے بڑھنا تھا۔ آج ہفتے کی رات تھی۔ وہ مسکرائی۔ وہ ایک طرفہ سب کچھ جھیل کر تھک چکی تھی۔ آج وہ آخری بار خود کو بکھرتا دیکھنے والی تھی۔ اس کے بعد دکھ بچے گا یا نہیں اس نے سوچا نہیں تھا۔ گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا تو وہ تاروں سے سجا ہوا تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے غائب تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نکلا تو اس نے بے اختیار آنکھیں موند لیں۔ ذہن کے پردے ماضی کا آخری منظر دکھانے لگے تھے جس کو دیکھنے اور جینے والی صرف ایک لڑکی تھی، وہ خود۔ ماضی اور ٹیبل کے قریب آتی گئی، یہاں تک وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر ارہم سے ہٹی نہ تھی، نہ ارہم کی ریچھ سے۔ جہاں میں رہا ہوں رو تم رہی ہو۔ ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے بغیر کسی مسکراہٹ کے کہا، حالانکہ لہجہ نرم تھا۔ ریچھ نے اس کی ہتھیلی پر لاکٹ رکھ دیا۔ اس نے مٹھیاں بند کر لی تھی۔ تم جا رہے ہو؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ جتنی ہمت جمع کر کے وہ یہاں آئی تھی وہ ساری ٹوٹنے جا رہی تھی۔ تو یہ خوشی کی بات ہوئی نا؟ وہ جیسے اب تک اس کے رونے کی وجہ نہیں جان پایا تھا۔ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا ارہم؟ کبھی محسوس نہیں ہوا؟ ایک لمبی تہمید تھی جو اس نے باندھی تھی۔ وہ ایک دم کچھ بول نہیں پائے گی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کے لیے خود سے ایک طرفہ طور پر دوسرے شخص کے سامنے آواز اٹھائی تھی۔ کیا احساس نہیں ہوا ریچھ؟ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ وہ ہاتھ باہم پھنسائے اس سے کہہ رہا تھا۔ آسمان سے ہلکی ہلکی پھوار برسنے لگی۔ I like you ارہم۔ پھوار جیسے برس رہی تھی ویسے ہی برستی رہی، مگر پتہ نہیں شور کیوں بڑھ گیا تھا، باہر کا شور، اندر کا شور۔ وہ دونوں ساکت ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لمحہ آتا گیا، گزرتا گیا۔ وٹ؟ وہ اس کی بات پر تھوڑا غیر آرامدہ ہوا۔ اس کی آواز میں چونک جانے کی جھلک آئی تھی۔ تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہوا ارہم؟ اس کا گلا دھندنے لگا تھا۔ اس نے اتنی ہمت تو کر لی تھی، آگے بات کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ مگر میں نے۔ ارہم بار بار لب کھولتا، پھر جملہ ادھورا چھوڑ دیتا۔ ریچھ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ ریچھ میں نے تمہیں کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھا۔ وہ جملے ٹوٹے ہوئے تھے مگر لہجہ ویسا ہی مضبوط تھا۔ وہ اب ریچھ کو نہیں دیکھ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہ کبھی دیکھنا چاہوں گا۔ تم میرے بارے میں اتنا کیوں پتہ تھا پھر تم کو؟ میری ہر پسندیدہ چیز مجھے تم ہی منانے آتے تھے نا؟ جب میں کبھی اداس ہوں کیوں؟ وہ اس کی بات کاٹے ایک سانس میں بول رہی تھی۔ تم نے مجھے نشانیاں دیں ارہم، تم نے۔ اس کے حلق میں آنسوں کا پھندا اٹک گیا تھا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں سکی۔ میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوں ریچھ، تمہارے ساتھ، سعد کے ساتھ، سارہ کے ساتھ، دانیال کے ساتھ۔ مجھے سب کی پسندیدہ چیزیں معلوم ہیں، مجھے سب کو منانا آتا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی سائن نہیں دیا، ورنہ میں خود تم سے بات کرتا، خود کنفیس کرتا۔ وہ اب چوکنا سا لگ رہا تھا۔ پھر ہر رات پورے گھر کو چھت پر کیوں نہیں بلاتے؟ صرف میں ہی کیوں؟ وہ اس کی بات پر ششدر رہ گیا تھا۔ کیونکہ تم بہت قابل لڑکی ہو ریچھ، اور تم بہت روتی ہو۔ تمہیں اس گھر میں جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے میں جانتا ہوں۔ میں نے تم سے ہنس کے بات کی، تم کو گھمانے لے کر گیا، تم کو تائب دیے، مگر یہ کہیں بھی محبت کے دائرے میں نہیں آتا ریچھ۔ تم میری کزن ہو، تم میرے لیے سارہ جیسی ہو۔ میں تمہارے بارے میں کبھی ایسے نہیں سوچ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ یا افسوس نہیں تھا، اس کا لہجہ سمجھانے والا تھا۔ اس کا لہجہ ریچھ کے منہ پر ایک تھپڑ کی طرح تھا جس کا نشان اس کے چہرے پر سے کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ میں جرمنی جا رہا ہوں، تمہیں بھی کال کروں گا، سب کو بھی۔ مجھے معاف کرنا ریچھ اگر میں نے کبھی کوئی غلط بات تم سے کہی ہو یا تمہیں سائن دیا ہو، مگر مجھے لگتا ہے میں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ بارش تیز ہو جائے گی، بادل آ رہے ہیں، تم بھی جاؤ اب کمرے میں، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ کہہ کر اٹھا نہیں بیٹھا رہا جیسے ریچھ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کب سیڑھیاں اتر کر کمرے تک آئی۔ اس نے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ اس کے بال بھیگ چکے تھے، وہ بستر پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ یہ وہ رات تھی جب ریچھ باہر سے تو ویسی ہی رہی تھی مگر اندر سے مکمل تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نہ جانے کتنے افسوس امٹ آئے تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی بہا نہیں پائی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار بالوں
کی جڑوں میں گئے۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں پھنسایا اور زور سے کھینچ دیا۔ نہ جانے کتنے بال ٹوٹ کر ہاتھ میں آئے تھے، نہ جانے کتنے آنسو بستر کی چادر میں جذب ہوئے تھے، اور یک طرفہ محبت مکمل ہوتی بھی ہے کیا؟ ہار اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا پورا چہرہ نمکین پانیوں سے بھیگا ہوا تھا۔ ہوا خشک تھی اور سانس پتہ نہیں کیوں چڑھ رہا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ وہ کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے ماضی کے اس صفحے کو پڑھ کر جلا ڈالا تھا جس کی وہ کبھی کوشش بھی نہ کر پائی تھی۔ وہ اسے بھول نہیں پائے گی، نہ اس سے جڑی اچھی اور بری یادوں کو، مگر وہ ان یادوں سے اب ڈرتی نہیں ہے۔ اسے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل خالی تھا مگر ہلکا ہو چکا تھا۔ اس کا دل جیسے دھاگوں سے صاف ہو چکا تھا۔ وہ ارحم کو دل سے نکال نہیں پائی تھی، مگر اس نے ارحم کو دل میں ہی کہیں دفن کر دیا تھا، جیسے اس ہڈی کو نگل لیا ہو جو عرصے سے نہ نگلی جا رہی تھی، نہ نگلی۔ اس نے قبول کر لیا تھا، اس نے اپنے آپ کو قبول کر لیا تھا۔ بس چند دن میں بہت کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، جیسے زندگی میں اب آسانیاں آنے والی ہوں۔ اس نے چہرہ پوچھتے ہوئے قمیض سیدھی کی اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر باہر کا منظر دیکھا۔ وہ پہلے جیسی عریج نہیں بن پائے گی، کیونکہ جو ٹوٹا تھا اس کے حصے جوڑنا ممکن نہ تھا، مگر وہ ذہن سے آزاد تھی، دل سے آزاد تھی، اتنا کافی تھا۔ اس نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ابھی ایک اور شخص بھی تھا جس کے بارے میں اسے سوچنا تھا، مگر اب فیصلے آسان لگ رہے تھے، اب اسے سب آسان لگ رہا تھا۔ گیلری ویسے ہی ویران رہ گئی تھی، اندھیرے میں ڈوبی وہ گیلری وہ ریچھ کو جاتے دیکھتی رہی، اور پھر گیلری میں اوٹ میں سے کوئی باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جس پہ وہ مسلسل کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی ریچھ کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا۔ میں نے اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا ہاتھ بالوں میں چلاتے کسی سوچ میں گم لگ رہا تھا۔ اس نے نیلی شرٹ اور ٹخنوں سے تھوڑی نیچے آتی شورٹس پہن رکھی تھی۔ اسے آج کبھی یاد آ رہا تھا۔ اس کے باقی دوست بستر پہ سوئے تقریباً مردہ لگ رہے تھے، اور وہ رات کے اس پہر اپنی زندگی کے سب سے حسین باب کے بدترین انجام کو سوچتے پچھتا رہا تھا۔ کیا اسے میری وہ بات یاد ہوگی؟ مجھے اسے سچ بتانا چاہیے تھا۔ کیا ایک ملاقات نہیں ہو سکتی اب، صرف اظہار سچ کے لیے، اس کے سوال کے جواب کے لیے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا سوال بنا رہا تھا، خود ہی جواب بھی دے رہا تھا۔ اس کا دل بالکل خالی ہو گیا تھا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کل صبح ہونا تھا، اور وہ رات کے اس پہر تک جاگ رہا تھا۔ میں نے اسے 7 ماہ پانے کی جدوجہد کی تھی، میں نے اسے 7 ماہ پانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اسے 2 ملاقاتوں میں کھو دیا۔ اب کی بار اس نے دل میں نہیں بولا تھا، بلکہ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اس نے نظر بھر کر لاہور کی کشادہ سڑک کو دیکھا، جو رات کے اس پہر بھی کافی روشن تھی۔ لاہور کافی کھلا کھلا تھا، وہاں کراچی کے لحاظ سے گھٹن نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے میں واپس آ گیا۔ اسے ایک رات اور بتانی تھی ریچھ کے باب کو بند کرنے کی کوشش میں، جس میں وہ کب سے ہارتا آیا تھا۔ وہ دونوں فیلڈ کی گھاس پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کچھ وہ اپنی سناتا، کچھ عریج اپنی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان الگ الگ رنگوں میں ڈھلتا جا۔ کیا مطلب تم خواب نہیں دیکھتے؟ ہر انسان کے گولز تو ہوتے ہیں نا، وہ برا سا منہ بنائے اس سے کہہ رہی تھی۔ خوابوں میں کیا دیکھوں؟ گولز ہیں، مگر کبھی ایسے خواب نہیں دیکھے جو آسمانوں کو چھوتے ہیں۔ وہ اب اس کی طرف منہ کیے بول رہا تھا۔ تو اتنے دماغ کا کیا فائدہ جب آپ اپنی زندگی ہی فینٹیسائز نہ کر سکو؟ اسے لگا جیسے وہ کوئی فیکٹ کسی ان پڑھ آدمی کو پڑھا رہی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، خواب دیکھوں تو ان میں کیا سوچوں؟ وہ اب سوال کر رہا تھا، چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ لو بلا، خواب سوچ کے دیکھے جاتے ہیں؟ خواب تو ہوتے ہی سوچ کو آزاد کرنے کے لیے ہیں۔ وہ اس کی بات پر مدھم سا مسکرایا۔ اگر خواب سوچ کر دیکھے نہ جائیں تو یہ خود کو جھوٹی تسلی دینا ہوا نا۔ وہ اس کی بات ہرگز ماننے کو تیار نہ تھا۔ جھوٹی تسلی صحیح، مگر اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے اب چہرہ موڑ لیا۔ وہ اب دور آسمانوں پر پر پھیلائے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں فریب میں آنے کا شوق ہے؟ اب کی بار اس نے بولا تو مسکراہٹ لبوں تلے دبائی۔ روز یہاں آتی ہوں، فریب میں۔ اپنا چہرہ گھمائے اس نے کہا تھا۔ اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ یعنی میں تمہیں فریب لگتا ہوں؟ وہ آئیبرو اکٹھے کیے اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم اصلی نہیں ہو، تم ایگزسٹ نہیں کرتے، تم فریب لگتے ہو مجھے، تمہاری آنکھیں فریب لگتی ہیں۔ آخری بات پہ وہ خود ہی ہنس دی تھی۔ وہ چند لمحے اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ ریچھ کے پیروں کے پاس فٹ بال پڑی تھی، سورج ڈھلتا جا رہا تھا، چاند بادلوں پہ سجتا جا رہا تھا، اور مجھے تمہاری آنکھیں خوبصورت لگتی ہیں۔ چند لمحوں بعد اس نے خاموشی توڑی تھی۔ اس کی بات پر ریچھ اور کھلکھلا کے ہنسی۔ یہ 2.5 کلو کے چشمے میں ڈھکی میری آنکھیں دکھ بھی جاتی ہیں تمہیں؟ وہ خود کو کنٹرول کرتے کہنے لگی۔ ایسے نہیں، ارمغان نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ ریچھ کے چشمے پر جا ٹھہرا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو
جیسے کسی نہر اور آگ کا سنگم برپا ہوا۔ اس نے آرام سے ریچھ کے چہرے سے چشمہ ہٹایا۔ ایسے یہ آنکھیں مجھے خوبصورت لگتی ہیں، وہ اب دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر ریچھ کچھ بول نہ سکی، بس حیرانی سے ارمغان کو دیکھے گئی کہ جب ارمغان ایک اور وقفے کے بعد بولا، دنیا میں کتنے ہی سیریل کلرز آئے ہوں گے، کیا تمہیں پتہ ہے ریچھ، ان کے مرنے کا سبب سب سے زیادہ کیا چیز بنتی ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ ریچھ اس کے غیر متوقع سوال پر سوچنے لگی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں پتہ کیا سبب بنتا ہے؟ ان سب کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی، اس کے سوال پہ بھی اور اس کے سوال کے جواب پہ بھی۔ اس کا چشمہ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ ریچھ نے آنکھیں کھولی جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آئی ہو۔ کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آج پہلی بار خود اٹھی تھی، اسے کسی ڈرونے خواب یا کسی کی آواز نے نہیں جگایا تھا۔ آج پہلی بار وہ کسی خواب کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ارحم سے جڑی یادیں چاہے جیسی بھی ہوں، اچھی یا بری، ان کو یاد کرتے ہوئے وہ ہمیشہ اداس ہو جاتی تھی۔ وہ ارحم اور اس کی یادوں پہ کبھی مسکرائی نہ تھی، اور جس کے ساتھ اس کی اچھی یادیں نہ تھیں وہ اس کو یاد کرتے مسکرائی تھی۔ ایک ایسی کشمکش تھی۔ واش روم سے واپس آ کر اس نے جان بوجھ بچھائی اور مغرب کی قضا نماز ادا کی۔ حالانکہ وہ پاور نیپ سے جلد اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج لمبا سو گئی تھی۔ سلام پھیرتے ہوئے جانباز پر پتہ نہیں کتنے لمحات بیٹھی رہی، تاروں سے خالی آسمان کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں وہی خواب منڈلا رہا تھا۔ اس خواب میں سب اچھا تھا، سب خوبصورت، سب حسین تھا۔ خواب میں ہی صحیح، مگر کسی نے پہلی بار اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی۔ جانباز طے کر کے وہ چارپائی پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب دل نے اسے وہ قدم اٹھانے پر راضی کر لیا تھا جس کے بارے میں وہ نہ جانے کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی۔ ارمغان سے اسے دلی لگاؤ نہیں ہوا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی بات ضرور سنے گی، ایک آخری بار، صرف اس خاطر کہ وہ ایک اہم کردار تھا۔ اس کو بدلنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے چہرے پر چشمہ ٹکایا، فون اٹھا کر پہلے ارمغان کو انبلاک کیا اور اسے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اس نے بے اختیار سر کو واپس اٹھا کر آسمان دیکھا۔ آسمان تاروں سے خالی تھا۔ ایک چاند جو مکمل چمک رہا تھا، وہ کافی تھا، تاروں کی ضرورت بھی نہیں لگتی تھی۔ پہلی بار ارمغان کو سوچتے اسے ارحم کا خیال نہیں آیا تھا، کیونکہ ریچھ نے اپنا دل اپنی خواہشات اور اپنے اقدام کے لیے خالی کر لیا تھا۔ ارمغان اس کے ذہن میں تھا، وہ دل میں آتا یا نہیں، وہ ذہن سے جانے والا نہیں تھا، اور ریچھ نے قبول کر لیا تھا۔ ریچھ نے سب قبول کر لیا تھا۔ بالآخر اس نے میسج لکھ کر بھیج دیا۔ اب وہ جواب کے انتظار میں تھی، کیا کوئی جواب آئے گا بھی؟ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ تمام دنیا جیسے دھندلی ہو گئی تھی، اور وہ ایک میسج ابھر کر سامنے آیا تھا۔ کچھ منٹ پہلے ہی وہ اپنے فلیٹ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گلے میں پلیئر آف دا میچ کا میڈل لٹک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ جوتے اتار رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا محسوس کرے، حیران تو پہلے سے ہی تھا۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جب وہ ریچھ کو سب بتا دے گا۔ یہ ملاقات صرف سچ اور حق کی بنا پر تھی، وہ یہ جانتا تھا، مگر ارمغان علی کو یہ منظور تھا۔ مجھے تمہاری بات سننی ہے ارمغان، تم کیا کہنا چاہتے؟ اس کے میسج میں کوئی غصہ، کوئی ناراضگی نہیں جھلکتی تھی۔ یہ کیسے ہوا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بے تاثر چہرے پہ کوئی ایموشنز نہیں تھے۔ اس نے جواب سوچتے ہوئے لب دبائے۔ زندگی واقعی فیری ٹیل لگنے لگی تھی، اور حقیقت کا تھپڑ اتنے ہی زور کا تھا۔ ریچھ نے ڈاکٹر نوشین کو آج کے سیشن کے لیے منع کر دیا تھا۔ آج اسے کہیں اور جانا تھا، شاید اب اسے تھیراپی لینی ہی نہیں تھی۔ تمام وجوہات جس نے اسے تھیراپی لینے پر آمادہ کیا تھا اب حل ہوتی جا رہی تھی، اور آج اس کی زندگی تمام الجھی ڈوریں سلجھنے والی تھی۔ ایک جڑ زدہ زندگی پر لگا مرہم اس جڑ کو مدمل کرنے والا تھا۔ کافی وقت بعد اس نے آج سفید جوڑا پہنا تھا۔ وہ سفید بہت کم پہنتی تھی۔ آج وہ جوڑا زندگی کے نام تھا۔ لبوں پر ہلکی سی لپ گلوز لگائی اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقوں کو کنسیلر سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج سے یہ حلقے بھی مدھم پڑتے جائیں گے۔ وہ خوش نہیں تھی، وہ بے صبر تھی۔ زندگی کا وہ بند دروازہ تھا جس کی چابی کھوجنے وہ آج جا رہی تھی۔ اس نے کلچ میں بے اختیار وہ زرد پاکٹ نائف ڈال دیا۔ وہ تیار ہو کر اپنی امی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سیاہ ٹرٹل نیک کا کالر موڑتے ہوئے وہ بے تاثر نظر سے خود کا عکس آئینے میں دیکھ رہا تھا، لب سلے ہوئے، دل پھٹا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ ہاتھ میں گھڑی پہنتے اس نے فون اٹھایا۔ ایک آخری بار زندگی اسے ملا رہی تھی۔ یہ فیری ٹیل سے کچھ کم تھا کیا؟ مگر یہ ملاقات فیری ٹیل نہیں تھی، یہ ملاقات رومیو اور جولین کی کہانی کا آخری باب تھا۔ بالکل وہ ہو رہا تھا جس کے وہ قابل تھا۔ حقیقت ایک بار پھر اسے اکیلا چھوڑنے کے لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جا رہا تھا اپنی اور اس کی زندگی بدلنے کے لیے۔ مونا کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس کے کمرے سے صحن تک آئی تھی۔ اس کے عین سامنے دانیال کھڑا تھا۔ نہ ریچھ نے کچھ کہا نہ اس نے۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظروں میں سوال تھا، ریچھ کی نظروں میں چبھن۔ وہ 7 ماہ پہلے بھی اس سے کھینچا کھینچا لگ رہا تھا، اور اب بھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اب کہ اس نے سوال کیا تو نظروں میں اجنبیت تھی۔ اس کا سوال وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ کس کا نام؟ وہ صحن کے کنارے ہی کھڑی تھی،
وہ کس کا نام پوچھ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس کا ہے جس سے آپ ملنے جا رہی ہیں؟ اس کی بات تھی، اس کا سوال تھا، یا کوئی پگھلا ہوا سیسا؟ اس کی آواز میں طنز چبھن یہ واضح کرتی تھی کہ وہ سب جانتا ہے۔ کیسے؟ وہ یہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ سب جانتا ہے۔ شاید نہ بھی پتا ہو، اور اب صرف یہ بتانے آیا ہو کہ وہ جانتا ہے۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ دانیال کے سامنے کمزور پڑ رہی تھی، مگر چند الفاظ دل کو جکڑ لیتے ہیں۔ وہ کیا جواب دے یا وضاحت؟ اسے اپنا آپ بالکل زمین بوس ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال ارمغان کو اس کا بوائے فرینڈ سمجھ رہا ہے، پر حقیقت تو بالکل الٹ تھی۔ مگر وہ کیسے کہتی، اور وہ کیا کہتی؟ اس نے لب کھولے تھے، اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ زندگی سلجھنے والی تھی، وہ خود کو بکھرتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ارمغان، اور جیسے اس کی زبان ان 6 حرف کے ایک نام پر کٹ گئی تھی۔ اس سے ملنے مت جائیں، وہ خطرناک ہے، وہ خطرناک ہے۔ وہ اب کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اب دانیال کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ارمغان کو کیسے جانتا ہے اور وہ کیا جانتا ہے، مگر لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ زبان دماغ سے جواب ڈھونڈ نہ پائی، دماغ تھا ہی سن۔ وہ کیا سوچتی؟ اس نے اپنے قدم چلتے محسوس کیے۔ وہ دروازے کے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ دانیال نے آگے کچھ نہیں کہا، مگر ریڈیز نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ گردن اپنی میں ہلا رہا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خطرناک ہے، مت جائیں۔ ریڈیز نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ نہ وہ اسے دیکھ سکتی تھی، نہ دانیال اسے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، وہ ملنے جا رہی تھی اپنی زندگی کے لیے۔ وہ ایک انجان خطرہ تو مول ہی سکتی تھی۔ ریڈیز کے جانے کے بعد وہ صحن میں رکا نہیں، بلکہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ ساتھ ساتھ فون پر کچھ ٹائپ بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ چلی گئی، ارحم بھائی، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں رکی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ اوپر آ کر تیز تیز سانسیں بھرتا جواب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جا رہا تھا ریڈیز سے ملنے، اور یہ ملاقات ان دونوں کی زندگیوں میں جو طوفان لانے والی تھی، اس کا اندازہ ارمغان کو خود بھی نہ تھا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ جھوٹ چھپتا تھوڑی ہے۔ آج وہ اسے سب سچ بتانے جا رہا تھا۔ وہ اظہار محبت نہیں، اظہار حقیقت کرنے جا رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا سیاہ ٹرٹل نیک پہ سیاہ کوٹ اور ڈریس پہنے۔ وہ آج بہت مختلف لگ رہا تھا، پرفیوم کو کپڑوں میں چھڑکتے ہی اسے پچھلے دنوں ریڈ سے کی گئی بات یاد آئی تھی۔ ایک دن پہلے اس کا پیغام اب بھی جگمگا رہا تھا۔ ارمغان بے جان نظروں سے اس پیغام کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ پیغام بھیجنے والے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ پھر اس نے پیغام لکھنا شروع کیا۔ اس دن میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا ریچ، میں تمہیں جانتا ہوں، اور میں سارا کو بھی جانتا ہوں۔ میرے پاس ایسی حقیقت ہے جس سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، مگر شاید اب تمہیں اس حقیقت کو جان لینا چاہیے۔ تم مجھ سے ملنے آؤ ریچ، شاید یہ آخری ملاقات ہی صحیح، مگر اس بار تمہارے لیے، اس بار تمہارے کیے گئے پہلے سوال کا جواب ہے میرے پاس۔ میں سارا کو جانتا ہوں، سارا سے جڑی بہت چیزوں کو جانتا ہوں، مگر کیا تم حقیقت سننے کی سکت رکھتی ہو؟ پیغام لکھتے اس نے جگہ بھی ساتھ لکھی اور موبائل پاور آف کر دیا۔ اسے پتہ تھا وہ آئے گی، کیونکہ مسٹری انسان کو بنا دیتی ہے۔ حال اس نے سر جھٹکا اور سیاہ جوتے پہننے لگا۔ بڑی ہوئی شیپ کو اس نے آج ڈھنگ سے تراشا تھا۔ وہ بہت مختلف اور حشاش پشاش لگ رہا تھا۔ آنٹی کے پودوں میں گندگی نہیں کرنا، تمہاری گرل فرینڈ کو گھر میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اپنی آوارہ حرکتیں گھر سے باہر کرنا، اور لال بیگ کو مت کھانا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ ہر بار کی طرح گبی کو تلقین کرتا گھر کی چابیاں اٹھانے لگا تھا۔ وہ جا رہا تھا ایک آخری ملاقات کے لیے۔ اوہ خدا! دانیال، ریچ کے پیچھے جاؤ، وہ خطرے میں ہے، اس کے پیچھے جاؤ فوراً۔ یا خدا، اسے بچاؤ، جاؤ۔ ارحم کا جواب فوراً ہی موصول ہوا، اور موٹر سائیکل کی چابی لے کر وہ نیچے بھاگا تھا۔ اسے ارحم سے کیا اور کیوں نہیں کرنا تھا، ابھی اسے صرف اپنے بھائی کی بات پر عمل کرنا تھا۔ مریم پیچھے سے اسے پکار رہی تھی، مگر وہ انہیں نظر انداز کر کے گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ نمائش کی سڑکوں پر چلتی وہ گاڑی اور اس میں بیٹھا مسافر، دونوں الگ الگ جہانوں میں گم تھے۔ وہ خطرناک ہے، دانیال کے یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں کسی گہوارے کی طرح گھوم رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو ماضی یاد آ جاتا، آنکھیں کھولتی تو حقیقت، اور دونوں میں سے کوئی بھی سکون دہ ثابت نہ ہو پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، بس ٹھنڈے یکبستہ تاثرات۔ اس نے آنکھیں پھر سے موڑ دیں۔ ماضی، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ریچ 17 سال کی ایک لڑکی تھی، ایک عام لڑکی، بہت کانفیڈنٹ، بہت بہادر اور نڈر سی تھی۔ اس دن اس لڑکی کا 9ویں جماعت کا رزلٹ آنا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ بورڈ کا پہلا رزلٹ جو تھا۔ صبح 11 بجے اس کا رزلٹ آیا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنے ابا کے کمرے میں بھاگی تھی۔ وہ اس وقت بستر سے ٹیک لگائے گرما گرم چائے پیتے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ساتھ ان کے بڑے بھائی اور ان کے چاچو نسیم بھی تھے۔ یور ڈاٹر ہیز اسکورڈ 39%۔ وہ بھاگتی ہوئی بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اپنا رزلٹ بتا رہی تھی۔
سب کے چہرے مسکراہٹ سے چمک رہے تھے کہ جب کسی نے پیچھے سے ریچھ کی لمبی چوٹی کو ہلکا سا کھینچا۔ پہلے مجھے بتانا تھا تم نے۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سر کے اوپر ارحم کھڑا تھا، جو ناراضگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اسکول کی چھٹی تھی اور وہ گھر پہ تھا۔ وہ اسکول میں پڑھتا نہیں، پڑھاتا تھا۔ تمہارے پاس کون سا میرے لیے کوئی تحفہ ہوتا ہے؟ ارحم اس سے کافی بڑا تھا، مگر اس نے بچپن سے ہی اسے آپ کر کے نہیں پکارا تھا۔ پہلے اسے بہت سمجھایا جاتا تھا، مگر اب کسی کو اتنی پرواہ نہ تھی۔ میں نے سوچا تھا سی ویو جانے کا، مگر خیر۔ وہ اس کی بات پر اور ناراض ہوتا کمرے سے جانے لگا۔ واپسی میں مال جا کر تم مجھے گفٹ دو گے تو راضی ہوں۔ اس کی بات پر جہاں ارحم مسکرایا وہاں نسیم اور جاوید بھی ہنس دیے تھے۔ اور اس نے آنکھیں کھولی اور منظر آنسوؤں سے چھپ گیا تھا۔ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو ارحم۔ تم نے ہمیشہ وہ مسکراہٹ سجائی رکھی جس کے معنی کھوکھلے تھے۔ تم کیئرنگ نہیں ہو، تم مینیپولیٹر ہو۔ تم نے ہمیشہ مجھے رلایا ہی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی آنکھیں رگڑتی دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، وہ بہت قریب تھی، زندگی کے رازوں سے بہت قریب۔ صدر میں آج بھی اتنا ہی رش تھا، اتنے ہی لوگ تھے، اتنا ہی ہجوم تھا۔ گاڑی رکی تو وہ اس سے اترنے لگی۔ گاڑی دور نکل چکی تھی، وہ پیچھے رہ گیا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا ریچھ کی گاڑی کس طرف مڑی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہا۔ گھڑی میں وقت دیکھا، 6:20 تھے۔ کہاں ہے ریچھ؟ آپ ہی آپ، خود سے کہتا۔ اس نے بائک واپس سٹارٹ کر دی تھی، اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے اس نے کال واپس ملائی، بے تاثر نظروں سے سامنے کھڑا میں دیکھتے اس نے فون پر بات کی اور فلیٹ کے زینے اترنے لگا۔ وہ جا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ آج گرمائش تھوڑی زیادہ تھی۔ اس نے ایک انگلی سے اونچے کولر کو کھینچا اور ہوا کو آر پار ہونے کی جگہ دی۔ کوٹ کو کندھوں سے اتارتے ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ حلق خشک پڑ رہا تھا۔ فضا میں صرف اس کے چمکتے سفید جوتوں کا شور گونج رہا تھا، جیسے فلیٹ کوئی ویرانہ ہو اور وہ واحد مرد ہو جو فلیٹ میں رہتا ہو۔ جیب سے سیاہ سن گلاسز نکالتے اس نے آنکھوں پر ٹکا لی۔ وہ آج واقعی بہت الگ الگ لگ رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا، وہ آ چکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو پیسے دیے اور زینب مارکیٹ کے سامنے والی روڈ پار کرنے لگی۔ کندھوں پہ دوپٹہ اڑ کے بار بار ہاتھوں میں آ رہا تھا، جسے وہ بار بار درست کرتی کیفے میں داخل ہوگی۔ اس کیفے میں آج معمول کے حساب سے بہت کم رش تھا۔ اسے تو جیسے صدر وہ جگہ بھول سی گئی تھی۔ اسے وہاں آ کر ڈیجا ویو ہوا تھا کہ شاید وہ یہاں آ چکی ہے۔ وہی لکڑی کی ٹیبل، ایبسٹریکٹ پینٹنگ، شیشے کے پار وہی روڈ۔ شاید وہ یہاں آئی تھی، شاید نہیں۔ اس نے ٹیبل پہ اپنا کلچ رکھا اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ رمضان ابھی نہیں آیا تھا۔ اس نے موبائل پہ وقت دیکھا، 6:45 ہو چکے تھے۔ اسے وہاں اس کا انتظار کرنا تھا۔ وہاں سیلف سروس تھی۔ وہ پانی خریدنے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ اتفاق تھا تو کمال تھا، قسمت تھی تو پھوٹی ہوئی۔ وہ اندھا دھند بائک چلا رہا تھا، کہیں سے اس کی گاڑی مل جائے، مگر اسے نہیں ملی تھی۔ بائک کی رفتار آہستہ کرتے اس کی ہمت اور امید شکست کھا رہی تھی، جب اسے اپنے سامنے وہی کالی گاڑی دکھائی دی جس میں ریچھ سوار تھی، مگر وہ الٹی طرف سے آ رہی تھی، یعنی وہ گاڑی سواری اتر چکی تھی۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے گاڑی کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ جو سواری آپ نے اتاری ہے وہ کہاں اتاری تھی؟ ایک لڑکی، سفید کپڑے، گول چشمہ۔ گاڑی روکتے ہی اس نے ڈرائیور سے سوال کیا تھا اور وہ اس کے سوال پہ چونکا تھا، مگر پھر تاثر سخت کرتے کہنے لگا، دیکھیں، جو بھی سواری تھی، ہمیں اجازت نہیں ہے کسی کی پرائیویسی کسی انجان کو ریویل۔ وہ میری کزن ہے ریچھ۔ آپ ان کی پروفائل کھول کے نام بھی دیکھ لیں۔ وہ خطرے میں ہے، پلیز بتائیں آپ نے انہیں کہاں اتارا ہے۔ دانیال نے ایک ہی سانس میں وضاحت دی تھی، جس پر ڈرائیور کے تاثرات تھوڑے ٹھنڈے پڑے۔ اس نے موبائل کھول کے پچھلے سواری کا نام چیک کیا۔ وہ نام ریچھ تھا۔ اس نے چہرہ دانیال کی طرف موڑا اور اس کی نظروں میں اب بھی سوالیہ تاثر تھا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ پلیز اب بتائیں۔ اس کی پریشانی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کو میں نے صدر میں زینب مارکیٹ کے قریب کے پاس ایک کیفے پہ اتارا ہے، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ شکریہ آپ کا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، موٹر سائیکل واپس سٹارٹ کرتے کراچی کی سڑکوں پہ بھگانا شروع کر دی۔ وہ صدر سے دور تھا، مگر وہ پہنچ جائے گا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ریچھ کسی خطرے میں تھی، مگر ارحم نے اسے کہا تھا کوئی خطرہ ہے تو خطرہ ہے اور وہ ریچھ کو بچا لے گا۔ ریچھ اس کی نہ سی ارحم کی بات سن، وہ پہنچ جائے گا۔ اسے امید تھی کہ وہ پہنچ جائے گا۔ سیاہ پورشے کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اے سی کی تیز ہوا سیدھا اس کے منہ پر پڑ رہی تھی اور وہ سب سے بے نیاز اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ 6:10 سے بھی کم منٹ رہ گئے تھے۔ اس کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ آج واقعی بہت مختلف لگ رہا تھا، باہر سے بھی اور اندر سے بھی۔ وہ جا رہا تھا، پانی کی آدھی
خالی بوتل اس کا تھکا تھکا چہرہ تک رہی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے 10 منٹ ہو گئے تھے اور ارمغان اب تک نہیں آیا تھا۔ اس نے اس کو میسج بھی بھیجا تھا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ اب تک تھک چکی تھی، مایوس تھی۔ وہ 6 بجے تک اس کا انتظار کرنے والی تھی اور اگر وہ نہ آیا تو وہ چلی جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرائے شیشے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں لوگوں کے رش کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ بار بار پاؤں چلاتے ہوئے ٹیبل کو ہلا رہی تھی۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، گاڑیاں چل رہی تھیں۔ شور کیفے کے اندر کافی کم تھا مگر اسے شور کا اندازہ تھا۔ وہ باہر ہی دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیر پر کچھ وزنی سا محسوس ہوا۔ فوراً کرسی پیچھے دھکیلتے اس نے دیکھنا چاہا کہ وہ کیا ہے۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ کوئی بلی یا بلی کا بچہ ہوگا مگر نہیں، اس کے پاؤں کے برابر میں ایک سنہری گھڑی تھی۔ اس نے شوق کی نظروں سے اسے دیکھتے ہی اٹھایا تھا۔ اس گھڑی میں 6 بج رہے تھے اور اسی لمحے اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، ایکسکیوز می، میری گھڑی۔ ارمغان کے لاہور جانے سے 2 گھنٹہ پہلے۔ لاہور جانے سے پہلے دروز کو ایک ضروری کام کرنا تھا۔ سیاہ پورشے کا دروازہ کھولا گیا۔ وہ اس کے اندر بیٹھتے ڈرائیور کو ہدایت دے کر چپ ہو گیا۔ جیب میں اب بھی اس گھڑی کا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایک کام کرنا تھا۔ صدر کی مارکیٹ آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھی مگر وہ ایک کیفے اب بھی کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہوئے کیفے کے اندر داخل ہوا تو کیفے میں نہ ہونے کے برابر لوگ تھے۔ اکا دکا لوگ بیٹھے آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف آیا اور ایک کپ کافی کا آرڈر دے کر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر نظر گھماتے اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور پھر جیکٹ کی جیب سے سنہری گھڑی نکال کر مٹھی میں دبائی۔ ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کیفے سے اچھے خاصے فاصلے پر اس کی سیاہ گھڑی کھڑی تھی اور وہ اس کا سایہ دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے گھڑی پہ گرفت ہلکی کی اور ایک پاؤں سے تھوڑا سا زور دے کر ٹیبل کا اوپری حصہ اٹھایا۔ گھڑی کو ایک مخصوص ٹائم پر سیٹ کر کے ٹیبل اور روڈ کے بیچ ایسے پھنسا دیا کہ وہ گھڑی گرنے سے بھی نہ گرتی۔ کم از کم اتنے وقت تک تو نہیں جتنا وقت اسے درکار تھا۔ کافی پی کے وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کیفے سے تھوڑا دور آتے ہی اس نے کال ملائی۔ ہر بار کی طرح فون پہلی گھنٹی پہ اٹھا لیا گیا۔ جی بوس، دوسری طرف سے آواز آئی، لوکیشن مل گئی ہوگی، وقت بھی دیکھ لو، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد، 10 دن بعد، ٹھیک شام کے 6 بجے۔ وہ کال کاٹنے ہی لگا تھا کہ دوسری طرف سے سوال آیا، پر بوس اگر وہ نہ آئی تو؟ وہ آئے گی، اسے میں لاؤں گا، مختصر سا جواب دے کر اس نے کال منقطع کر دی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ بیٹھنے لگا تھا۔ ابھی ایک اور کام تھا جو اسے لاہور جانے سے پہلے کرنا تھا۔ ہال، ایکسکیوز می، میری گھڑی۔ وہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ دنیا بالکل ٹھہر گئی تھی اور ہر سو ایک آواز گردش کرنے لگی۔ اس نے رفتہ رفتہ چہرہ گھمایا اور اس کی سانسیں جہاں تھیں وہیں تھم گئی۔ ارمغان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک انجان مسکراہٹ تھی، چہرے پہ سن گلاسز تھے اور وہ سیاہ ٹرٹل نیک پہ سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے پیچھے 3 باڈی گارڈز تھے جنہوں نے وہاں کے ویٹرز اور مینیجر پر پستول تانی ہوئی تھی مگر اتنی مہارت سے کہ باہر کسی بھی شخص کو احساس نہ ہو سکتا تھا کہ کیفے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ وہیں شل سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، کلچ میں رکھی چھری کا اسے احساس ہوا ہی نہ تھا۔ وہ تو ارمغان تھا، وہ تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ بہت مختلف لگ رہا تھا، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ، اس کی مسکراہٹ، اس کا لہجہ، سب بہت مختلف تھا۔ اسے ارمغان آج واقعی انجان لگ رہا تھا۔ اس کے جواب نہ آنے پر ارمغان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ اس کے سامنے جھکا کہ اب دونوں کے چہرے کے درمیان بس سانسوں کا فاصلہ تھا۔ آ گیا تمہارا ارمغان، تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ تمہیں جاننا تھا نا کہ سارا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی حیوانیت تھی جو اس کی مسکراہٹ میں تھی۔ تمہاری کزن کو 7 ماہ پہلے میں نے مارا تھا۔ تمہارے بھائی سعد جاوید صدیقی کو بھی میں نے ہی قتل کیا تھا اور اب تمہاری باری ہے جاوید صدیقی، پہلے سعد پھر سارا اور اب تم۔ تمہاری زندگی آج میں تم سے چھینوں گا۔ اور ہاں سوری، مجھ سے غلطی ہوگی اپنا تعارف کروانے میں۔ میں ارمغان نہیں ہوں، میں دروس ہوں اور دروس کو اپنا کام اس دنیا سے لاکھ گنا زیادہ پسند ہے۔ تم نے ارمغان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بدلہ تو بنتا تھا نا پھر۔ وہ مدھم سا ہنس ہنس کے بول رہا تھا اور وہ ٹھنڈے پڑتے جسم سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تم نے ارمغان کی محبت دیکھ لی ریچ، اب تم دروس کی حوث دیکھو گی۔ تمہارے ساتھ میں اس سے بھی بدتر کروں گا جو میں نے سارا اور سعد کے ساتھ کیا۔ تم ارمغان کو عزیز ہو اور اس لیے مجھے تم سے اتنی ہی نفرت ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتے کپڑے جھاڑنے لگا، پھر اس کی گردن کے قریب جھکا۔ بی کیئرفل کہہ کر رکا نہیں، پلٹ گیا۔ وہ کیفے سے نکل رہا تھا اور ریچ سے تو جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی تھیں۔ بی کیئرفل، اس کے کہے آخری الفاظ دماغ کے کسی کونے میں دفن ہوئے یاد کو واپس اس کی آنکھوں کے سامنے لا رہے تھے۔ یہ تھی حقیقت، یہ تھا اس کے سوال کا جواب، یہ تھا ملاقات کا نتیجہ۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی گھڑی لے گیا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا۔ کاش زندگی کے راز ہی رہتے، کاش کچھ سوال کے جواب اسے ملتے ہی نہیں، کاش وہ یہاں نہ آتی، کاش وہ اپنی زندگی مسٹری رہنے دیتی۔ اس نے بے جان قدموں سے چلنا چاہا۔
مگر وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ ارمغان دور کہیں چلا گیا تھا۔ ایک لیڈی ویٹر نے اسے سنبھالا تھا، مگر اس نے خود کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کیا اور دروازے کے رخ میں چلنے لگی۔ وہ خطرناک ہے، مت جائیں۔ وہ دروازہ کھولتے باہر آئی تو سماعتوں سے تیز شور ٹکرایا تھا۔ ہوا کا تیز جھونکا بھی اس کے اندر کی روح کو جگانے کے لیے کافی نہ تھا۔ وہ خلا میں دیکھتے بس قدم بڑھا رہی تھی، کیونکہ شاید اسے 7 ماہ پہلے جو ہوا تھا وہ یاد آ گیا تھا، اور شاید اسے پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور واللہ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ کیفے کے اندر خالی بوتل یوں ہی پڑی رہ گئی تھی، جیسے 7 ماہ پہلے وہ کافی کا کپ اور آدھے کھائے ڈونٹ پڑے رہ گئے تھے۔ تم پرفیکٹ ہو ریچ۔ وہ اندھا دھند اپنے قدم بڑھاتی جا رہی تھی، روڈ کے کنارے کھڑے۔ اسے بس ایک سڑک کراس کرنی تھی، بس ایک روڈ کا فاصلہ تھا، زندگی کا معاملہ تھا۔ تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں۔ اس کا کلچ اس کے ہاتھوں میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا، دوپٹہ ہاتھوں میں آ گیا تھا اور زمین سے رینگتا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتی یا اللہ، میں مرنا نہیں چاہتی یا اللہ، مجھے جینا ہے۔ میں نے تو نمازیں بھی قضا کی ہیں، میں نے تو گناہ کیے ہیں یا اللہ، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے چہرے پہ آنسو ابل ابل کے بہہ رہے تھے، منظر دھندلا گیا تھا، موت واضح ہو گئی تھی۔ کیا ایسے ہوتے ہیں موت سے پہلے کے لمحات؟ اپی یو آر دا بیسٹ۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، وہ سڑک کراس کرنا چاہتی تھی، مگر شاید قدم کسی زنجیر سے بندھے۔ تم التھیئر ہو۔ اس کے قدم رک گئے تھے۔ دھندلے منظر پہ ایک روشنی سی چھانے لگی تھی، جو اس کی کن اکھیوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے ارمغان کی محبت دیکھ لی ریچ، اب تم دروس کی ہوس دیکھو گی۔ اس کے ہاتھ پہلو میں گر گر دوپٹہ زمین سے جا لگا۔ ایک شور تھا جو بے حد قریب تھا، موت کا شور، ٹرک کا شور، لا الہ الا اللہ محمد۔ کلمہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے لب بند ہو گئے تھے۔ اسے اپنی موت کا کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اسے تو یہ بات بھی معلوم نہ ہو سکی تھی کہ 7 ماہ سے اب تک جو ویژن اور خواب وہ دیکھ رہی تھی، اس میں سفید جوڑے والی بمشکل مردہ عورت کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ واقعی وہ ریچھ تھی۔ اس نے دیر کر دی تھی۔ اس کی موٹر سائیکل کہاں اور وہ خود کہاں، اسے اندازہ نہیں تھا۔ سڑک پہ تمام لوگ اکٹھا گہما گہمی کا شکار تھے اور زخمی کو قریبی ہسپتال لے جا چکے تھے۔ پولیس بھی واقعے پہ پہنچ چکی تھی اور ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ رشوت لے کے کمزور سے انجان بیل پہ چھوڑ دینے کے لیے کسی صاحب سے ہسپتال کا نام پوچھتے وہ بائک لے کر بھاگا تھا۔ اس نے دیر کر دی تھی اور خطرہ سر سے ہو کر گزر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے زخمی بندے کا حلیہ بھی نہیں پوچھا تھا، شاید تھوڑی سی امید وہ بھی زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ریسیپشنسٹ نے اسے راستہ بتایا تو وہ راہداری کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ وارڈ کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ اندر سے ایک ڈاکٹر نکلتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ ڈاکٹر ٹھہرا اور قریب چلا آیا۔ مریض کے ساتھ آپ ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پہ بس اس بات نے سر ہلا کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے کہہ گیا تھا جیسے وہ کوئی معمولی بات ہو، پر دانیال کو لگا کہ جیسے اس کے کان میں کسی نے پگھلا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ بے جان قدموں سے کمرے کی طرف آیا۔ ڈاکٹر پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہاں ایک ہی لاش تھی، جس پر سفید چادر اس کا چہرہ ڈھک رہی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے وہ چادر اس لاش سے اٹھائی اور وہیں برف کا مجسمہ بن گیا۔ وہ ریچھ نہیں تھی۔ سیاہ پورشے خالی ہائی وے پر رواں دواں تھی۔ شام کے اس پہر بھی کوئی بندہ بشر کوئی گاڑی دکھائی نہ دیتی تھی۔ مغرب کا وقت ہونے لگا تھا اور سورج لمحہ بلمحہ ڈھلتا جا رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر چاند کی ہلکی پھلکی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ سیاہ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص کسی کو فون ملا رہا تھا۔ ہر بار کی طرح فون پہلی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا۔ کام ہو گیا۔ جی بوس، باڈی آ گئی ہے، کل تک آپ کے پاس ہوگی۔ باقی کی بات کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اس نے ضروری خبر سنتے ہی کال کاٹ دی۔ ٹرک ڈرائیور کو اس کے 2-3 سفید کالر بندے جلد جیل سے چھڑوا لیں گے، پھر ایک اور گمشدہ لاش کا کیس کوئی زیادہ سے زیادہ 5 ماہ چل کر بند ہو جائے گا۔ یہی تھا پاکستان۔ اس نے فون کو کوٹ کی جیب میں ڈالا اور گھڑی کو ہاتھوں میں تھامے دیکھنے لگا۔ شاید اب تو اس پاکٹ واچ کا ہر نقشہ، ہر زاویہ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ گھڑی کے پیچھے لکھی عبارت اب بھی ویسے ہی اگڑی ہوئی تھی، البتہ اس کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ اچھی یادوں میں اور بری یادوں میں ہم ساتھ رہیں گے، ایکیورس۔ اس نے زیر لب خود سے کہا اور گھڑی کو بھی جیب میں ڈال دیا۔ ابھی ایک لمبا سفر طے کرنے کو باقی تھا۔ بوس، سیدھا وہاں ہی جانا ہے؟ ڈرائیور نے وقفے بعد اس سے پوچھا۔ نہیں، اپنے گھر لے جاؤ پہلے، درستگی سے کہتا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ ڈرائیور بالکل چپ ہو گیا۔ وہ جا رہا تھا ایک آخری اور طویل ملاقات کے لیے۔ وہ جا رہا تھا ایک ان کہے سوال کا طویل جواب دینے۔ وہ جا رہا تھا ریچھ سے ملنے۔ وہ جا رہا تھا سیاہ ملک کے سب سے سیاہ شہر کی طرف۔ وہ لاہور جا رہا تھا، کیونکہ فٹ بال کھیلنے تو لاہور ارمغان جاتا تھا۔ دروس کو اور بھی بہت کام کرنے ہوتے تھے۔ وہ ابھی ایک ضروری کام تھا جو باقی رہتا تھا۔
حصہ دوم اندرون لاہور نہ مومن رہا نہ ایمان کیا تم نے سنی نہیں ہیملٹ کی وہ عظیم داستان جس میں بدلے کی پیاس بھی بنا دیتی ہے ہیملٹ کو حیوان کیونکہ ہر انسان کے ہوتے ہیں دو چہرے دو رنگ چھپائے رکھتا ہے کہ جنہیں نہیں ہے وہ بھی نادان اسے معلوم ہے کہ کب کسی پیادے کو چلنا ہے آگے ہر باڑی پہ نظر ہے ہر قدم ہے مہان تمہیں لگتا ہے وہ معصوم ہے تمہیں لگتا ہے وہ شیان لیکن کیا تم نے دیکھا ہے کبھی ابلیس کو تھامے صراط مستقیم کا نہان وہ تو انتظار میں ہے اسے تو بس کرنا ہے وار بدلے کا انگار جلس رہا نزدیک نہیں اس کے امان زندگی ایک ناٹک ہے وہ موت کا پجاری وہ تو ہے گمراہی کا رستہ وہ تو ہے شیطان ہاں شکل سے وہ دکھتا ہے بھی اگر مسلمان مگر جب نہ وہ مومن رہا نہ اور نہ اس کا ایمان تو کیا لگتا ہے تمہیں وہ رہا انسان کراچی سے لاہور تک صدر سے اندرون تک اس کے گال ٹھنڈے پڑ چکے تھے ماتھا بار بار گاڑی کے شیشے سے ٹکرا رہا تھا ہاتھوں پر سرخ خون جم گیا تھا اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ آخر ہے کہاں وہ بس سانسیں لے رہی تھی اس کے لیے فی الوقت یہ بھی کافی تھا وہ زندہ تھی اس کے لیے یہی غنیمت تھی ہاتھ گاڑی کے جھٹکوں کی وجہ سے پہلو میں ہنوز ہل رہا تھا گاڑی کسی تنگ سڑک سے گزر رہی تھی اسے زندگی کہاں لے جا رہی تھی وہ یہ جاننے کی سکت نہیں رکھتی تھی لاہور حال سیاہ پوشے سرمئی گھر کے سامنے دھول اڑاتے رکی دروازے کے کھلتے ہی اس کی چمکدار جوتوں کی جھلک لاہور کے دھواں دار فضا میں واضح ہوئی وہ کوٹ جاڑتا بٹن کو سوراخ میں ڈالتا گاڑی سے باہر نکلا اس کا سیاہ کوٹ اور سرمئی سایہ سفید دھول میں دھندلا گیا مگر اس کی سوچ اور دماغ میں جلدی چالوں پہ کوئی دھند طاری نہیں ہوئی تھی وہ تمام لوگ لاہور پہنچ گئے تھے اور گلبرگ کے ایک نہایت سحر انگیز مکان کے سامنے کھڑے تھے وہ آگے تھا دو گارڈز پیچھے گاڑی پارک ہونے کے لیے ان کے پیچھے سے گزر گئی اس نے آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارا پھر دو انگلیوں سے سیاہ ٹرٹل نیک کا کالر کھینچا موسم آج خلاف توقع گرم تھا ٹرٹل نیک پہننا ایک برا آئیڈیا ثابت ہوا تھا چارکول سڑک پر اپنے قدم رینگتے وہ آہستہ آہستہ چلتے گھر کے سیاہ دروازے کے پاس آیا جیب سے چابیوں گچھا نکالا دروازہ ایک کلک کے ساتھ کھلتا چلا گیا ہاتھ میں تھاما چشمہ اس نے کولر سے ٹکا دیا سمئی گئے اندر سے اندھیر تھا اور ایک عذاب جہاں بدبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی اس کے پیچھے سے 6 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں اور فوراً صفائی میں مشغول ہو گئیں کل تک پورا گھر صاف ہو جانا چاہیے وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا زندگی ایک ناٹک ہے سمئی مکان کی زمین کھوکھلی تھی جوتوں کی آواز گونجنے لگی ہم سب موت کے پجاری ایک ایک کر کے اس نے گھر کی بتیاں جلا دیں جو سچ ہے وہ خواب ہے گھر کا دروازہ پیچھے بند ہو گیا سورج کی روشنی دم توڑ گئی اور مصنوعی روشنی پھیلتی چلی گئی جو جھوٹ ہے وہ عذاب ہر فرنیچر پر سفید چادر بچھی تھی جس کو ماسیوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا زندگی گزار دی جھوٹ میں کمال ہے میری اداکاری جگہ جگہ مکڑی کے جالے تھے زمین پہ مٹی اور گرد کی موٹی موٹی تہ بچھی تھی اب جھوٹ کی حقیقت بے چین کرتی ہے عجیب ہے یہ بیماری اس نے سیڑھیوں کے اوپر تک نظر درائی اور ایک زخمی سا تاثر اس کے چہرے پر پھیل گیا لاہور ماضی بارش ہو رہی باہر اور میں کمرے میں اکیلا اندھیرا بڑا ظالم مجھے سونے نہیں دے رہا بیٹے کی منحوس پیدائش کے 6 سال بعد مطاہر کو ایک حسین اور خوبصورت بیٹا خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا اس خوش شکل بچے کا نام اس کے باپ نے ارمغان رکھا تھا ارمغان یعنی خدا کا تحفہ واقعی ان کے لیے تو وہ خدا کا تحفہ ہی تھا اس کی 6 سال بڑی بہن اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتی تھی شاید اسے ڈرایا جاتا تھا وہ تو تھی ہی منحوس ان وانٹڈ اور ارمغان تو تحفہ تھا جسے سب چاہتے تھے جسے سب نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا جس نے ارمغان کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو گیا تھا جہاں ہادیہ بھی پڑھتی تھی اس دن سے جیسے ہادیہ کی زندگی جینے اور تمام خواب پالنے کی خواہشات چکنا چور ہو گئی تھی اس کے آگے بڑھنے کا کیا فائدہ اس کے لیے تو ارمغان تھا اس کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ اس کے لیے بھی ارمغان تھا ماں باپ کا سہارا تو اسے ہی بننا تھا اس کا آگے بڑھنا تو ضروری تھا ہادیہ کے لیے اس کا کیا فائدہ تھا وہ تو پہلے سے تھی ہی بوجھ اسے جلد یا بدیر ماں باپ کی جان چھوڑ کر ان کا سانس بحال کرنا تھا 8ویں جماعت پڑھ کر اسکول کی ٹاپر ہادیہ گھر بیٹھا دی گئی اب وہ ریاضی حل کرنے کی جگہ سے سبزیاں کاٹتی تھی ہاں وہ اب ہانڈیاں بہت اچھی بناتی تھی روٹیاں بھی گول گول نرم نرم اس کے ہی جھاڑو دینے سے گھر ایک دم صاف ہو جاتا تھا اس کے ہی برتن دھونے سے پلیٹوں پر چمک آ جاتی تھی اس کے ہی کپڑے دھونے سے کپڑوں کے داغ مٹ جاتے تھے وہ دن میں پونچھا لگا رہی ہوتی جب گھر کی بیل بجتی وہ چابی دینے اوپر کی گیلری میں جاتی تو اسکول کا بستہ
پیٹھ پر تانے ارمغان کی مسکراتی صورت واضح ہوتی۔ وہ بھی مسکرا دیتی، کم از کم اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا۔ ہادیہ اور ارمغان میں گھر والوں نے جتنا بھی فرق رکھا تھا، ان کے سامنے وہ کچھ نہ تھا۔ ان کی محبت، ان کا ساتھ یکجا، ان کے لیے کوئی فرق معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کا پیارا بھائی تھا اور وہ اس کی پیاری بہن ارمغان، مسکراتے رہنے والا بچہ جس کے نکھرے چہرے پر آنسوں کا ایک نشان بھی نہ ہوتا، اور ایک ہادیہ تھی جس کی آنکھیں گہرے حلقوں میں گم گئی تھی، اور وہ حلقے رونے کی وجہ سے نہیں تھے، اور یہ بات سب کے علم میں تھی۔ چولہے سے جل گیا تھا بس۔ وہ کہیں جاتی تو اسے وضاحت دینی پڑتی۔ سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی وہ ارمغان کو دیکھتی، نہیں واش روم میں گر گئی تھی چاچی۔ لاہور ہال گرل کے روڈ تھامے وہ زینے چڑھنے لگا۔ یہ ہی تو وہ واحد جگہ تھی جہاں اس کی زندگی کی سب سے اچھی یادیں بنی تھی، اور زندگی کی بدترین یادیں بھی۔ یہاں ارمغان تھا۔ کاش وہ یہاں سے دربدر نہ ہوا ہوتا، کاش وہ دروس نہ بنا ہوتا۔ آج وہ آخری بار اس جگہ بغیر ثبوت آیا تھا۔ وہ اس سرمئی گھر کو ثبوت دکھانے والا جس کو وہ بے گناہ ثابت کرتے۔ مگر کیا وہ واقعی بے گناہ تھا؟ کیا وہ معاف ہو جانے کے قابل تھا؟ خالی مکان جو کبھی بستا تھا لوگوں سے، کبھی گھر تھا جو آج بس ایک یاد بن گیا۔ وہ ہوش میں تھی یا نہیں، مگر اندرون لاہور میں داخل ہوتے ہی اس کی ناک کے نتھوں سے مسالہ دار کھانوں اور خوشبودار چائے کی مہک گھس چکی تھی۔ گاڑی دھول اڑاتے اندرون لاہور کی جھلک دکھاتے گزر گئی، اور ان میں خوش مہک بھی پیچھے ہی کہیں رہ گئی۔ اب صرف بدبو تھی، خون کی، موت کی، دم گھٹنے والی غلیظ بدبو۔ وہ شاہی محلہ میں داخل ہو چکے تھے۔ ہر جگہ کان میں چبھتا بے ہنگم سا شور تھا۔ ہر دکان کے گرد مکان نما دیواریں تھیں جن کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں دن کے اس پہر بند تھیں۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ کھڑکیاں کس وقت کھولی جاتی تھیں۔ گاڑی ایک تنگ گلی کے کنارے جا رکی۔ وہ نہایت پتلی گلی تھی جن کو وہاں دیواروں سے جڑی الجھی سلجھی تاریں اور کیبل اور تنگ بناتی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو عریج کا بے حس و حرکت چہرہ گاڑی سے آدھا باہر کو لٹک گیا۔ اس کا چہرہ ایک طرف سے بالکل صاف تھا، جبکہ دوسری طرف سوکھا خون جم چکا تھا۔ اس کی سفید قمیض بھی اب سرخ مائع میں نہا گئی تھی، جگہ جگہ پٹیاں اور بینڈیج بندھی تھی۔ اسے بے ہوش رہے آج 3 دن ہو گئے تھے۔ گاڑی کی دوسری طرف سے ایک گارڈ نکلا، پھر اس کی طرف والے دروازے پر آیا اور اسے اٹھانے کے لیے قدم بڑھائے کہ پیچھے سے آتی آواز پر ٹھہر گیا۔ رکو تم نہیں۔ سیاہ شرٹ پہ نیوی بلو کوٹ اور پینٹ پہنے گارڈ کے پیچھے دروس کھڑا تھا۔ گارڈ نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو دروس کا حلیہ واضح ہوا۔ سیاہ شرٹ پہ نیوی بلو کوٹ پہنے، ٹائی کا نام و نشان نہیں، اور اوپر کے 2 بٹن ہر بار کی طرح کھلے ہوئے تھے جن سے اس کے سیاہ ڈریگن ٹیٹو کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ برونز رنگ چہرے پر، سیاہ سن گلاسز جمے ہوئے۔ اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکالا اور دوسری گاڑی کی طرف مڑتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ گاڑی سے ایک بھاری بھرکم عورت برآمد ہوئی جس کا منہ پھولا ہوا تھا اور آنکھیں موٹی موٹی، چہرہ کسی تاثر سے عاری تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی دروس کے قدم آئی۔ اسے اٹھاؤ اور آفس کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کرو۔ اس کی صحیح سے مکمل بینڈیج کرو اور یقینی بناؤ کہ اسے جتنا جلدی ہو سکے ہوش آ جائے۔ اس نے اپنی اسسٹنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر باس میں کیسے؟ اس نے احتجاج کرنے کے لیے لب کھولے، مگر دروس نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم گرو یا مرو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر اس کو ایک اور زخم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس نے اب عریج کے بے جان چہرے کو دیکھا تھا، ہاں جیسے اس کے جسم پہ پہلے سے ایک بھی خراش موجود نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس سے کہنے لگی، اور دروس کے چہرے پہ ہر بار کی طرح وہی موت کی خاموشی جیسا تاثر چھا گیا جو تارا کی کوئی بھی بات پکنے پر چھا جاتا تھا۔ تمہارے بولنے کے پیسے سیلری سے کاٹوں تو سیلری چھوڑو، تم پہ 2 ماہ کا قرضہ چڑھ جائے۔ وہ کہتے ہوئے رکا نہیں، اپنے سفید اونچے آفس کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا بڑھ گیا۔ تارا اسے پیچھے سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔